دنیا امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، آج امام حسین کتنی لغتوں میں بولے جا رہے ہیں، کتنی زبانوں میں۔ جس زبان میں بھی دیکھیے نام حسین کی برکتیں لوگ حاصل کر رہے ہیں، امام حسین کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فرش وہ فرش ہے۔ میں اکثر اس سال عشر محرم میں ایک نکتہ پڑھ رہا ہوں اور جہاں بھی جا رہا ہوں کہ یہ جو مجلس عزا ہے، یہ امام حسین کی جو مجلس ہے، یہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جس کی خوشبو کی لانگ لاسٹنگ اگر دیکھنا ہے تو میں روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آپ $110 سے لے کر $1000 یا جتنے ڈالر کا بھی آپ پرفیوم خریدیں، اس کی لانگ لاسٹنگ کی ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے۔ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، دن، 2 دن، ہفتہ، اس کے بعد اس کی خوشبو کی لانگ لاسٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مجلس حسین کی خوشبو کی لانگ لاسٹنگ کا اثر یہ ہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کر حسین کی مجلس سے اٹھ کے اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، اور آسمان کے جنت کے فرشتے ان خوشبوؤں کو سونگھتے ہوئے ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ جو امام حسین کی مجلس میں آئے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے جسم، تمہارے وجود سے خوشبو ہے کہ جو ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ جبکہ فرشتے خوشبوؤں سے معطر ہیں، جتنے فرشتے ملائکہ ہیں، مقربین ہیں، لیکن ان فرشتوں میں جو مجلس حسین میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشبوئیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو دیگر فرشتے جو شریک نہیں ہو پاتے وہ پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو، من وین انتم، کہاں سے تم ابھی آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک زمین کے ایک ٹکڑے پہ گئے تھے کہ جہاں ابا عبداللہ الحسین کی مجلس منعقد ہوئی تھی۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہے تاکہ میں بھی وہاں جاؤں اور وہ خوشبو جو تمہارے وجود میں ہے وہ میں بھی حاصل کر کے آؤں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو مجلس بھی تمام ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، عزا خانے میں تالے بند کر دیے گئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جگہ تو ہے کہ جہاں امام حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا، جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، وہ فرش تو کہاں بتاؤ کہ جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مجلس تھی۔ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اپنے انیک بندوں میں ہمارا انتخاب کیا کہ ہم امام حسین کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور خدا کے رسول نے کہا احب اللہ من احب حسینہ۔ بھائی مسلمانوں سے، اہل اسلام سے سوال کیا جائے یہ نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے، خدا ہماری طرف نگاہ کرم کرے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ریلیجن کے ماننے والے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب میں، تو سب کا کوئی نہ کوئی گاڈ ہے، کوئی نہ کوئی خدا ہے۔ تو ہر مذہب والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں، اس کے احکام کو اپلائی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو بھائی آپ یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ہم میں محبت سے دیکھے، اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت ہو جائے، اللہ ہمیں محبت کی اور قدر کی نگاہوں سے دیکھے۔ تو سب کا یہی جملہ ہوتا ہے خدا ہم سے محبت کرے۔ مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آپ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے محبت کرے۔ یہ روزے ماہ مبارک رمضان میں 30 دن کے روزے جو رکھے جاتے ہیں گرمی کے مہینے میں، یہ روزے رکھنے کا کیا آپ کا ارادہ ہے؟ تو اللہ ہم سے محبت کرے۔ اتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور حج کے موقع پر اسے خرچ کرنے کے لیے انسان چلا جاتا ہے۔ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ حج پہ جہاں میدان عرفات کی زحمتیں ہیں، مینا کی زحمتیں ہیں، رمی الجمرات کی زحمتیں ہیں، یہ تپش دھوپ کی ہوتی ہے اور کنکریاں چن چن کے 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کا جو عمل ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ ہم سے محبت کرے، خدا ہمیں چاہے، خدا ہماری قدر کرے، خدا ہمیں محترم بنا دے۔ تو پیغمبر نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد، توجہ فرمائیے۔ تو فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مرحوم رضا مہدی صاحب کے 4 مصرے یاد آئے
کہ سر تو سب کے پاس ہے، سب کے تن پہ سر ہے، لیکن سروں میں سب سے بلندی پہ کون سر ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ سروں میں سب سے بلندی پہ سر حسین کا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، زبان رکھتے ہوئے جسم کے اوپر اگر سر ہے، اس سر سے قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، کٹے ہوئے سر سے نوک نیزہ کی بلندی پہ تلاوت قرآن کرنا، یہ حسین ابن علی کا کمال ہے۔ سروں میں سب سے بلندی پہ سر حسین کا ہے، ملک حسین کا خادم بشر حسین کا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہم ہی امام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، خادم ہم آپ کہتے ہیں نا، خادم الحسین، خادم امام ہم ہیں، خدام الحسین۔ ابھی 40 میں ماشاءاللہ لوگ جائیں گے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے حسن مومن صاحب بھی تشریف لے جائیں گے ہم سب کی نیابت میں۔ نجف سے کربلا چند قدم چل لیجئے گا تو نجف سے کربلا جاتے ہیں کہ کیوں؟ خدام الحسین، امام کے خادم ہیں۔ تو صرف ہم انسان خادم نہیں ہیں، سروں میں سب سے بلندی پہ سر حسین کا ہے، ملک حسین کا خادم بشر حسین کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ہر بھیک مانگنے والا جہاں سے خالی نہ لوٹا وہ در حسین کا۔ یا اللہم صلی علی محمد محمد۔ توجہ فرمائیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ احب اللہ من احب حسینہ، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو سبت رسول سے محبت کرے۔ اور کون حسین ہے؟ امام حسین کی عظمت، امام حسین کا مقام، امام حسین علیہ السلام کو جو خدا نے مرتبہ دیا تھا، اس مرتبے کو پہچانے ہم اور آپ۔ یہ پیغمبر کسی عام اسپیکر کا نام نہیں ہے، یہ کسی عام اوریٹر کا نام نہیں ہے، کوئی عام خطیب نہیں ہے۔ یہ وہ خطیب ہے کہ جس کے سامنے خطیب منبر سلونی بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ یہ پیغمبر اکرم کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے۔ کیا کہ احب اللہ من احب حسینہ۔ لہٰذا علماء اہل عرفان بیان کرتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ محشر میں ہماری عزت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پل صراط پہ ہم آسانی سے پل صراط کو کراس کر جائیں، کون سا پل صراط ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، بھائی اس پہ چلے گا کون؟ پیغمبر بیان کرتے ہیں اسے وہی کراس کرے گا کہ جسے حسین سے محبت ہوگی، جسے علی ابن ابی طالب کی محبت کا پروانہ مل جائے گا، وہی اس ایئرپورٹ سے گزرے گا کہ جس کے پاس علی کی محبت کا ویزا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہے۔ احب اللہ من احب۔ آج کی مجلس میں فقط امام حسین کی محبت اور امام کی کرامتیں کیا کیا ہمیں ملتی ہیں، صرف ہم اور آپ نہیں بلکہ نبیوں نے، انبیاء نے۔ میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کروں، بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ، وہ موسیٰ کہ جو اللہ سے کلام کرتے تھے، کوہ طور پہ جاتے تھے، اور یہ کوہ طور کا پہاڑ کہاں؟ یہ نجف میں ہے۔ کوہ طور کا جو پہاڑ ہے یہ سرزمین نجف اشرف پہ یہ پہاڑ تھا کہ جہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی ان کی امت والے پوچھتے تھے یہ سوال ہے، تب جا کے جناب موسیٰ کلام کرتے تھے، اور خدا ڈائریکٹ جناب موسیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ ایک دن جناب موسیٰ نے پیغمبر کی امت کی جب فضیلت سنی کہ ایک نبی جو آخری نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے محمد بنایا ہے، جن کو اللہ نے احمد بنایا ہے، جن کو خدا نے مختار کائنات بنایا ہے، وہ محمد کے جس کی عظمت یہ ہے کہ سارے نبی جس کی نبوت پر جب تک ایمان نہ لائیں اللہ انہیں نبی نہ بنائے۔ تو تمام انبیاء جس نبی کے صدقے میں نبی بنے، اس نبی کی امت کے بارے میں اللہ نے ایک دن جناب موسیٰ سے بیان کیا کہ میرا ایک آخری پیغمبر ہوگا، آخری نبی ہوگا کہ جب اس کو میں دنیا میں بھیجوں گا تو اس کی امت ہوگی، اور وہ امت بقیہ تمام انبیاء کی امت سے افضل ہوگی۔ یہ فضائل ہم رسول اللہ کی امت کے بارے میں خدا نے بیان کیا۔ تو جناب موسیٰ نے سوال کیا، اے میرے اللہ، آخر اس امت میں جو افضلیت تو نے رکھی ہے، یہ شرف جو تو نے پیغمبر کی امت کو دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو آدم کی امت کے پاس نہیں ہے؟ محمد کی امت کے پاس ایسا کیا ہے کہ آدم ثانی حضرت نوح کی امت کے پاس وہ نہیں ہے؟ جناب ابراہیم اللہ کے دوست خلیل اللہ، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے؟
جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں کہ جن کا اثر یہ تھا، جن کا ایجاد یہ تھا کہ مٹی کے پرندے کو ہاتھ میں بناتے تھے اور پھونکتے تھے، اڑ جاتا تھا وہ. تو اتنے پاورفل نبی، لیکن ان کی امت کو تو نے وہ افضلیت عطا نہیں کی، محمد کی امت کو. تو اللہ نے کہا کہ میں نے آخری نبی کی امت کو 10 چیزیں عطا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی امت تمام نبیوں کی امت سے افضل ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ ان چیزوں کو بھی کاؤنٹ کرا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ چیزیں کیا ہیں، تاکہ ہم بھی اسے اپنی امت میں بیان کر سکیں. تو جیسے ہی جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ یا اللہ وہ چیزیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے تو نے پیغمبر کی امت کو افضل قرار دیا، اشرف قرار دیا، سب سے سپر قرار دیا، تو آپ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں. اور جب جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اس کی امپورٹنس اتنی ہمارے پاس رہتی نہیں ہے. جیسے ہی جناب موسیٰ نے کلام کیا، خدا نے جواب دیا، اے موسیٰ وہ چیزیں کہ جو پیغمبر کو میں دوں گا، ان کی امت کو دوں گا، وہ کیا علم ہے، وہ کیا قرآن ہے، وہ کیا جماعت ہے. اسی لیے ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرادہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. پوچھا گیا کیوں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جماعت کی نماز میں انسان اگر 10 آدمی بھی جماعت میں ہیں، 10 میں اگر کسی ایک کی بھی اللہ نے نماز قبول کر لی تو اللہ کی عدالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں 10 میں سے اللہ نے ایک کی عبادت قبول کی تو اللہ 9 کی بھی عبادت قبول کرے گا. اللہم صلی علی محمد. اس کا معصوم بیان کرتے ہیں جو تم اکیلے دعائیں کرتے ہو، یا اللہ مجھے کار دے دے، بنگلہ دے دے، دنیا دے دے، زمین دے دے، جائیداد دے دے، دعا قبول نہیں ہوتی. معصوم بیان کرتے ہیں اگر یہی تمہاری اکیلی دعا اگر 4 اور 40 آدمی مل کے ایک ساتھ کریں اور لوگ آمین کہیں تو وہ دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادیت، انڈیویجول میں وہ طاقت نہیں ہے جو یونٹ اور اتحاد میں مل جل کر. یہی وجہ ہے کہ ایک محاورہ ہوا تھا کہ کسی نے کہا کہ بھیا یہ جو ایک لکڑی ہے اسے سب کو دے دو الگ الگ. سب گئے اپنے اپنے گھر حجرے میں گئے اور کہا کہ توڑ کے لے کے آؤ. اب سب نے ان لکڑیوں کو توڑنا شروع کر دیا. اب توڑ کے لے آئے آسانی سے. اس کے بعد اب تمام لکڑیوں کو یکجا کر کے متحد کر کے دیا گیا کہ جاؤ اب اسے توڑ کے لاؤ. تو جب کئی لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں تو اب لوگ اکیلے جو ایک لکڑی کو توڑ رہے تھے، کئی لکڑیوں کو توڑنے کی طاقت نہیں تھی. ہم عزادار ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں. جب تک اکیلے اکیلے رہیں گے ہمیں لوگ توڑ بھی دیں گے، تباہ بھی کر دیں گے. لیکن جب یہی اکیلے اکیلے لشکر میں شمار ہو جائے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. اس کی وجہ دلیل ابھی آپ نے دیکھی کہ دنیا لاکھ کسی کو سپر کہتی رہے لیکن جس کے دل میں کربلا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی. اسی لیے کہ آپ یونائٹ ہو کے رہیں، متحد ہو کے رہیں. آپ جب تک ایک ساتھ ہیں سمجھیے کہ پوری کائنات ہیں. چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو. اور میرا ہی شعر ہے، کسی زمانے میں ہم نے کہا تھا بمبئی میں کہ جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ ہم عزادار ہیں امام حسین کے. تو میسیج بھی ہے، پیغام بھی ہے رومان رضوی کا کہ متحد پھر سے یزیدی ہوئے لشکر کی طرح، متحد پھر سے یزیدی ہوئے لشکر کی طرح، ایک ہو جاؤ عزادارو 72 کی طرح. تو اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ مجلس حسین جیسی درسگاہ دی ہے. اور یہ مجلس جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو عزیزان گرامی خالی ہاتھ ہم نہیں جاتے. حسین کریم ابن کریم کا نام ہے. حسین نے ہمارے جسم کا بھی خیال رکھا اور ہماری روح کا بھی خیال رکھا. جملہ پہنچے تو رومان رضوی کی خطابت کو داد نہیں ہے، محبت حسین کو سلام کیجئے گا کہ امام حسین کریم ابن کریم ہے. امام حسین کی مجلس میں فقط بریانی برگر تقسیم نہیں ہوتا، حسین کی مجلس میں اللہ جنتوں کو تقسیم کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. توجہ فرما، یا امام حسین کی مجلس میں فقط شربت، روح افزا، کولڈ ڈرنکس اور یہ بریانی اور یہ بکرے کا گوشت یہی فقط تقسیم نہیں ہوتا. یہاں مقدر تقسیم ہوتا ہے، یہاں نصیب اللہ بانٹتا ہے،
یہاں حرب بنائے جاتے ہیں، یہاں اللہ جنتوں کو تقسیم کرتا ہے، یہاں ساقی کوثر جام کوثر پلاتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی دنیا حاصل کر کے اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے تو یہ اسی پہ ناز کرتا ہے، کسی کے پاس بڑا مکان ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، وہ اسی پہ ناز کرتا ہے۔ لیکن جو حسین کو پہچان لیتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے عقیدت کرتا ہے، وہ سر اٹھا کے کہتا ہے کہ دنیا کی سلطنت تو سکندر کی بات ہے، ہم کو ملے حسین مقدر کی بات ہے۔ حیدری یا علی، دنیا کی سلطنت تو سکندر کی بات ہے، ہم کو ملے حسین مقدر کی بات ہے۔ اور میں محبت حسین کی دولت اور دنیا کی دولت دونوں کا منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو حسین نے دولت دی ہے وہ کہاں تک ہمیں ساتھ لے کر جاتی ہے، اور جو دولت حسین سے ہٹ کر ہمیں ملتی ہے وہ کتنی سگی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے آپ۔ لیکن جو حسین کے در سے اگر ہمیں محبت مل جائے، جو دولت مل جائے، وہ دولت کہاں کہاں کام آتی ہے۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو میرا حسین ہے نا، یہ حسین کوئی عام بشر نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک دن امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا کہ حاضل حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے تو اسی مجلس سے مانگا کیجیے۔ اور حسین کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو حسین سے مانگتا ہے، اور خدا بھی دینے پہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے کہ جب کوئی خدا کی بارگاہ میں نام حسین کے وسیلے سے مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مقتل میں جناب حور علیہ السلام جہاں تلوار چل رہے ہیں، جہاں نیزے کی بارشیں ہو رہی ہیں، جہاں تیروں کی یلغار ہو رہی ہے، اس میدان مقتل میں جناب حور نے حسین کو پہچانا۔ کیا کہا کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان اپنے کو محسوس کر رہا ہوں۔ اے حور، آپ کے پاس لاہ و لشکر ہے، آپ کے پاس تمام دولت ہے، تمام سلطنت ہے، ماشاءاللہ دسترخوان کتنا خوبصورت ہے، جو چیزیں آپ چاہ رہے ہیں، آپ کس حسین کی بات کریں؟ جدھر بھوک ہے، جدھر پیاس ہے، جدھر تشنگی ہے، جدھر تنہائی ہے، تو جناب حور علیہ السلام آواز دیں گے، تم ظاہری نگاہ سے مت دیکھو، نگاہ باطن سے دیکھو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ حسین کے پاس تنہائی ہے، لیکن تم فرشتوں کی جماعت نہیں دیکھ رہے ہو، تم انبیاء کا لشکر نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم ذات وارثہ میں پڑھتے ہیں حسین کون ہے؟ آدم کے وارث کو حسین کہتے ہیں، نوح کے وارث کو حسین کہتے ہیں، موسیٰ کے وارث کو حسین کہتے ہیں، عیسیٰ کے وارث کو حسین کہتے ہیں، محمد کے لال کو حسین کہتے ہیں، علی کے کمال کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی ہے، حاضل حسین فارفو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ ابو ہو فی الجنہ، پیغمبر بیان کرتے ہیں حاضل حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ ابو ہو فی الجنہ، ان کے بابا بھی جنتی ہیں، ام ہو فی الجنہ، ان کی والدہ بھی جنتی ہیں، جد ہو فی الجنہ، ان کے جد بھی جنتی ہیں، جدتو ہو فی الجنہ، ان کی جدہ بھی جنتی ہیں، اخو ہو فی الجنہ، ان کے بھائی بھی جنتی ہیں، اختو ہو فی الجنہ، ان کی بہن بھی جنتی ہیں، محبہم فی الجنہ، ان کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں، و محب و محبم فی الجنہ، اور ان کے چاہنے والوں سے کوئی محبت کرے اللہ اسے بھی جنتی قرار دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے یا اللہم صلی علی ماشاءاللہ، حساب دینا ہے، سبحان آخرت میں حساب دینا ہے۔ تم نے کتنے درود بھیجے ہیں، یہ تمہیں کو حساب دینا ہے۔ سبحان یا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات المرتضیٰ سینٹر اس سے بہتر انداز میں خدمت امام کرے، اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور جو خدمت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو تمام شر سے محفوظ رکھے، تمام حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے، دشمنان اہل بیت سے محفوظ رکھے۔ اور جو بھی اس سینٹر کی خدمت کر رہے ہیں وہ اصل میں سینٹر کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، وہ ابا عبداللہ الحسین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ وقت کے امام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سیدہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ امام کے ظہور کے بعد کس چیز کو اللہ جاری رکھے گا؟ تو آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں کہ عزاداری وہ عمل ہے، عزاداری وہ عبادت ہے، عزاداری وہ ثواب جاریہ ہے کہ جو امام کے ظہور کے بعد بھی جاری و ساری رہے گی۔
تو امام کے ظہور کے بعد بھی امام حسین کی عزاداری ہوگی، امام حسین کی عزاداری امام کے ظہور کے بعد بھی خانہ کعبہ میں پرچم عباس کو لگایا جائے گا، اور وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب عزادار کربلا سے جلوس لے کر خانہ کعبہ پہنچیں گے، مولا عباس کا علم آگے آگے ہوگا، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی یہ محبت، یہ برکتیں، یہ شان، یہ شوکت، یہ جاہ و جلال، یہ عظمت۔ احسن بھائی آپ کو مولانا امید اعظمی بمبئی کے ہیں، میرے دوست، ان کا شعر سناتا ہوں کہ یہ جو جاہ و جلال ہے، یہ عظمت ہے، یہ چہرے کی مسکراہٹ ہے، یہ عزت، یہ اللہ نے جو مرتبہ عطا کیا ہے نام حسین پہ، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر برکت حسین کے نام سے ہے تو وہ برکت قیامت تک رہے گی، لیکن اگر برکت حسین سے اگر جدا ہو گئی تو وہ برکت نہیں، نحوست کہلاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں۔ 40 میں جا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے گھر سے، اپنے اپنے شہر سے، اپنے اپنے ملک سے، جو لوگ 2 منٹ کی ڈرائیو پیدل نہیں کرتے، وہ نام حسین پہ کربلا پیدل چلے جاتے ہیں۔ توجہ، یہ امام کی محبت فطرت کو بدل دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے، 2 منٹ آج کل کوئی پیدل نہیں چل رہا ہے، لیکن کیا ہے، کیا کشش ہے حسین کی محبت میں کہ لوگ پیدل امام حسین کے نام پہ جا رہے ہیں۔ لوگ جا کر وہاں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کس ملک کا ہے، کس زبان کا ہے۔ کربلا میں پوری دنیا سے آج عزادار آ رہے ہیں، پوری دنیا سے امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے آ رہے ہیں۔ وہاں کسی کا کوئی بھی اپنا پرایا یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ میرے علاقے کا آیا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے ملک کا آیا ہے کہ نہیں، یہ ہماری زبان والا ہے کہ نہیں۔ کربلا کوئی جاتا ہے تو اس کی زبان کا نام حسین ہے، اس کے ملک کا نام حسین ہے۔ یہ حسین کی محبت فطرت پہ غالب ہے۔ نام امام حسین، روایت کے جملے ہیں کہ جو امام حسین کے نام پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، اللہ اسے جنت میں یعنی قبر کے باہر بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور قبر کے اندر بھی صلہ دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ قبر کے باہر کیا صلہ ہے، تو پیغمبر بیان کرتے، امام صادق کی یہ روایت ہے بحر انوار میں، کہ جو نام حسین پہ 1 درہم خرچ کرتا، اللہ اسی دنیا میں 70 گنا بڑھا کے اسے واپس کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس کی عمر مبارک میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ اگر بیمار ہے تو اللہ اسے صحت عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ نام حسین پہ ہے۔ لیکن اگر یہی پوزیٹیو نگیٹیو میں بدل گیا، کسی نے بخالت کی، کنجوسی کی، تو اللہ دولتوں کو چھین لیتا ہے، اس لیے کہ وہ دولت نہیں ہے جو نام حسین سے کترا جائے، وہ عمر نہیں ہے کہ جو نام حسین پر خرچ نہ ہو، وہ گھر نہیں ہے کہ جہاں امام حسین کی مجلس نہ ہو۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ یہ سب ابا عبداللہ الحسین کا مقام، یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے شرف دیا۔ تو مجلس میں آئیے ایسے کہ جیسے آج ہمیں امام حسین کی بارگاہ سے کچھ لے کر جانا ہے، جیسے فطروس آیا تھا، اس سے جیسے ہی سنا کہ حسین آئے ہیں تو ہم جب مجلس میں آئے تو اس طرح آئے جیسے فطروس آیا تھا، اس طرح آئے جیسے راہب آیا تھا، اس طرح در حسین پہ آئے جیسے جناب حور علیہ السلام آئے۔ اور حسین کی کریمی دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جب دیتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں۔ حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے، زمین مانگیے تو آسمان دیتا ہے۔ یہ کرم ہے امام حسین کا۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کی اپنی نسل کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو عزاداری سے قریب کیجیے۔ اپنی اولاد کو اگر واقعاً بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنی نسل کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو عزاداری میں انہیں لے کر آئیے، امام حسین کی مجلس میں لے کے آئیے، اور وہی عزاداری کہ جو ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، وہ روایت کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے، ہمارے بزرگوں سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، یہ ہم تک امانت ہے، یہ آنے والی نسلوں تک ٹرانسفر کیجیے گا۔ اگر ہم اکیلے چلے آ رہے ہیں، اگر اولاد کو لے کے نہیں آ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی ہمارے بعد LED میں قبر کے باہر رہنا یہ مومن کا کمال نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ دنیا کا LED جو ہے وہ فیوز بھی ہو جاتا ہے، لیکن اصل کمال مومن وہ ہے کہ جو قبر کے اندھیرے میں بھی چراغ غدیر روشن کر دے، اور جس کی قبر میں چراغ غدیر روشن ہو جائے وہ کسی آندھی میں بھی فیوز نہیں ہوتا۔
تو اپنی اولاد کو مجلس میں لے کے آئیے، انہیں بتائیے امام حسین کی عزاداری کیا ہے، انہیں بتائیں، اس لیے کہ دنیا آج دیکھ لیجئے، جب دنیا آج گناہ سکھانے پہ شرم محسوس نہیں کر رہی ہے تو ہم اچھائی بیان کرنے میں کیوں محسوس کریں؟ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہم آ رہے ہیں، اس سے کچھ برکتیں لے کر جائیں۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ میرے شہر میں مجلس حسین کا انعقاد محرم میں ہر شہر میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایک عزادار مجھ سے آ کر گزارش کر رہا تھا کہ آقا میرے گھر میں امام کی مجلس ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس تاریخ میں گیا اس کے گھر مجلس، تو میں نے دیکھا کہ مخمل کا فرش بچھا ہوا، تمام عزادار امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور دوسری طرف شہر میں وہ تعمیری کنسٹرکٹیو کام چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا 40 سال سے اسی جگہ مجلس ہو رہی تھی، لیکن ابھی کچھ کام چل رہا ہے، تو آیت اللہ تہرانی کہ جو فرش مخمل پہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ کو چھوڑ کے اس مٹی پہ آ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یہاں 40 سال سے حسین کی مجلس ہو رہی تھی، یہ تبرک حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرفان بیان کرتے ہیں اپنے گھر میں کوئی ایک ایسا کونا، ایک ایسا حصہ محفوظ رکھو کہ جہاں پہ امام کا عزا خانہ ہو، اس لیے کہ جہاں امام کا عزا خانہ ہو وہاں امام کا وارث وقت کا امام ضرور آتا ہے۔ اور شب جمعہ میں اگر ہم اپنے گھروں میں مجلس کر رہے ہیں، ہماری اولاد دیکھ رہی ہے اب عبداللہ الحسین کی مجلس ہو رہی ہے، تو یہ خود بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کون ہے، حسین کی عزاداری دوسرے بھی اگر آئیں تو انہیں بھی معلوم ہو جائے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حسین وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے کشتی نجات بنایا ہے۔ 26 میں بھی اگر اس کشتی میں کوئی سوار ہو جائے تو اللہ اسے اس دنیا سے اس دنیا میں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو نام حسین پر اپنی زندگی کا وقت خرچ کرتے، اپنی دولتوں کو صرف کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ اللہ ہمیں بار بار توفیق دے کہ ہم نام حسین پر اپنی زندگی کو قربان کر دیں۔ ابھی مسلسل آپ کربلا اور امام حسین اہل بیت اطہار کے مصائب سن رہے ہیں مسلسل، تو نام حسین علیہ السلام پہ ہم اور آپ آتے ہیں جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کربلا ماشاءاللہ سے ابھی تمام لوگ جا رہے ہیں، حالات دنیا کے ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہیں، بہت اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت حسین انسان کی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حسین زندگی بانٹنے والے کا نام ہے، جہاں مقتل میں عاشور کو حسین نے زندگی بانٹ دی وہاں حر کو کوئی موت نہیں دے سکا، اور جس یزید کے مقدر میں حسین نے موت لکھ دی اسے کوئی حیات نہیں دے سکا۔ تو ہم مجلس حسین میں بیٹھے، یہ 2 مہینے 8 دن، اب تو سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، ہم سفر کے مہینے میں ہی آج 2 یا 3 تاریخ ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام روزانہ ایک تصویر صلوات پڑھیں، روزانہ ہم کوئی سورہ امام کی بارگاہ میں پڑھیں، مجلس میں آئے، مجلس میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہم نیت کر لیں یا اللہ آج ہم امام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں اپنی فلاں مرحومین کی طرف سے آج ہم امام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ جتنی دیر ہم بیٹھ رہے ہیں ہمیں بھی ثواب ملے گا اور وہ ثواب ہمارے مرحومین تک قبر میں پہنچے گا۔ اہل بیت کریم ابن کریم، اہل بیت نے ہمیشہ عطا کیا ہے، اور خاص طور سے امام حسین انہوں نے تو کبھی لیا نہیں ہے۔ امام حسین کے نام پر اگر ہم خود امام سے مانگے اور در حسین پہ آئیں تو امام سے امام کو مانگے۔ اب عبداللہ الحسین سے کہ مولا ہمیں آپ چاہیے، اور جسے حسین مل جائے اسے پوری کائنات مل جاتا ہے، اور جسے حسین مل جائے اسے دنیا کی دولت وہ ٹھوکر میں رکھتا ہے، اور اس کی زندہ مثال جناب حور علیہ السلام۔ میں آپ کی خدمت میں مقتل کا ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اور جہاں جہاں بھی آج عزاداری ہو رہی ہے اللہ تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں مقتل کا۔ وہ واقعہ ایسا ہے چونکہ یہ جو ایام سفر کے ہیں یہ اسیران کربلا کے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد، امام حسین کی مصیبت کے بعد، امام حسین علیہ السلام کو جب رولا رولا کے مارا گیا، اس کی فریاد خود امام نے کی، اور امام مرثیہ پڑھتے انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں کہ جسے رولا رولا کے مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جسے رولا تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ اور زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتا السلام علی رؤوس، میرا سلام ان سروں پر کہ جنہیں تن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ،
میرا سلام ہو ان شہیدوں پر کہ جن کے لاش کو کربلا میں گھوڑوں سے پامال کیا گیا. یہ لفظ پامال ہم سنتے، یہ پامال کیا ہے؟ گھوڑوں کو تیار کیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم نازنی پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. اللہ اکبر. یہ مصائب اہل بیت محسوس کرے کہ غربت حسین کیا ہے. محسوس کرے اب عبداللہ الحسین کے بعد ان کی بچیوں کو تماچے مارے. وہ بچی کہ جس کو حسین سکینہ کہہ کے پکارتے تھے، وہ بچی کہ جسے اب عبداللہ الحسین کہتے تھے کہ یہ میرے دل کا سکون ہے، وہ حسین کے جو رسول کا سکون ہے، وہ حسین کے جو فاطمہ زہرا کا سکون ہے، وہ حسین کے جو علی مرتضیٰ کا سکون ہے، وہ حسین کہتے یہ بچی میرا سکون ہے. اللہ اکبر. اجرکم الزہرا. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جب مصائب ہونا زادارو تو شرما کر نہ روئیے گا، کبھی پرایا بن کر نہیں، اپنا بن کر روئیے. اس لیے کہ 3 بیویاں بڑی دور سے آتی ہیں، بڑی جلدی آتی ہیں، بڑی دیر سے جاتی ہیں. ہم تو بڑی دیر سے آتے ہیں، بڑی جلدی جاتے ہیں. ایک بیوی ہے کہ جس کا ہاتھ اس کے پہلو پہ ہوتا ہے. صدیاں گزر گئی، پہلو بھی شکستہ ہے، قبر بھی جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی ہے. اس کا نام سیدہ زہرا ہے. ایک بیوی ہے کہ جسے شام غریبہ میں جس کے سر سے ردا چھین لی گئی تھی، اس بیوی کو سیدہ زینب کہتے ہیں. اللہ بی بی زینب کے روضے کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. اور ان 2 بیویوں کے ساتھ ایک 4 سالہ زہرا سکینہ ہے. اللہ اکبر. خدا ہم سب کو بی بی سکینہ کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، آپ کے گھر میں 4 سال کی اگر بچی ہو نا تو اس وقت اپنے ذہنوں میں بچیوں کو لے آئیے گا کہ بچیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، اور جب کسی پردیس میں بچی جائے تو وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا ہاتھ تھامے رہتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، مقتل کا جملہ ہے کہ شہادت حسین کے بعد ارے سکینہ کی تمنا تھی کہ مجھے کوئی پرسا پیش کرے. جب بابا کا کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پہ بیٹی بھی دیکھا، کہا اے بابا، ارے بابا آپ کو تو دادی زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں زادارو، اسیران کربلا کی تاریخ ہے. خدا ہم سب کو اہل بیت کے غم میں رونے والا شمار کرے. عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی سکینہ پہ بڑی مصیبتیں گزری ہیں. کہاں کہاں کے مصائب میں بیان کروں، فقط ایک مقتل کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ کو اس وقت اس طریقے سے رسی میں جکڑا گیا تھا کہ 12 گلے تھے اور 12 گلوں کو ایک رسن میں باندھا گیا. جب مخدرات عصمت و طہارت بیویاں جب کھڑی ہوتی تھی تو تاریخ مصائب کا بیان ہے کہ سکینہ کھڑی نہیں ہوتی تھی بلکہ خود بخود اٹھ جاتی تھی، رسی گلے میں جکڑ جاتی تھی. اے پھوپھی اماں، ارے میرا بابا مارا گیا. اجرکم الزہرا. ہاں عزیزان گرامی، سکینہ پر بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں. عزیزو، تاریخ مقتل کا بیان ہے نا کہ شہادت بہت گریا کریں گے آپ عزادارو. جب آنکھ میں آنسو آئے، امام زمانہ کو پرسا دے دیجئے گا. اے مولا، آپ کو آپ کی جدہ بی بی سکینہ کا پرسا پیش کرنا ہے. پتہ نہیں کس کی مجلس میں آج جناب زہرا اپنا رومال لے کر کس عزادار کے پاس ہوں گی. مقتل کا جملہ ہے کہ بی بی سکینہ کو دیکھ کر عمر سعد کہتا ہے کہ ہر اماری پہ 2 بیویوں کو سوار کیا جائے، لیکن چونکہ سکینہ حسین سے بہت قریب تھی لہذا سکینہ کو الگ اماری پہ بٹھایا جائے. اس نے سوال کیا یہ اماری پہ کون بیوی ہے؟ ایک بیوی کہ جس کے ہاتھ پر سے پشت بندھے تھے، ایک چھوٹی بچی آگے تھی. ملعون کہتا ہے ارے جسے شام غریبہ میں تو نے تماچے مارے، یا عباس کی بھتیجی ارے سکینہ بنت الحسین.
माशाल्लाह आपकी आवाजें बुलंद हो गई। हाँ आज़ादारो, ये कहता अच्छा ये सकीना है। अब्बास के लाशे की तरह मलून घूमता है और देखकर कहता अब्बास अपनी भतीजी को बचा लो। उसका इसने कहा चूंकि अब्बास इसे प्यार करते थे लिहाजा सकीना को अलग से अमारी पे बिठाया जाएगा। एक मलून आगे बढ़ा, सकीना अपनी फूफी से कहती है ए फूफी अम्मा मुझे बचा लो, ए फूफी अम्मा मुझे बचा लो। अजीजो जनाब ज़ैनब के हाथ पसे पुष्ट बंधे थे। आपने ऊंट को देखा है, ऊंट की हाइट, ऊंट की कामत कितनी बुलंद होती है। मलून आगे अदब से नहीं बढ़ रहा है बल्कि ये आगे बढ़ता है बड़ी बेदर्दी से, ऊंट की बुलंदी से सकीना को जमीन पे खींचता है। बच्ची जमीन पे आती है, ए चचा अब्बास मदद को आओ। अल्लाह अकबर। आज़ादारो यहीं पे मुसीबत तमाम नहीं हुई, मलून आगे बढ़ता है। इसने एक अलग से अमारी को मंगाया, एक ऊंट को आमादा किया गया, सकीना को ऊंट पे बिठाया गया, नहीं बिठाया नहीं गया बल्कि सकीना को ऊंट के कोहान पे लिटाया गया, रस्सी से जकड़ा गया। रस्सी से जैसे ही जकड़ा गया, ऊंट आगे जैसे जैसे बढ़ता था सकीना का सीना छलनी हुआ। बच्ची ने भाई को सामने देखा, अरे हाथों में हथकड़ी, रोते हुए कहती है ए भैया बचा लो, ए भैया यतीमा हूं, ए भैया मजलूमा हूं, ए भैया मेरा कोई यारो मददगार नहीं। चौथे इमाम रोते रहे। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।